ویلکم ٹو بی کے ہارر سٹوریز۔ شہر کا وہ پرانا محلہ جہاں گلیاں اتنی تنگ تھی کہ سانس لینے کی جگہ بھی مشکل سے ملتی، رات کے گہرے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواریں جو برسوں کی گرد دھوئیں اور بارشوں سے سیاہ پڑ چکی تھی، جیسے خاموشی سے محلے کے راز اپنے سینے میں چھپائے کھڑی تھی۔ گلیوں میں کتوں کے بھونکنے کی آواز کے سوا کوئی جنبش نہ تھی، اور چاند کی ہلکی سی روشنی زمین پر پڑ کر عجیب سے سائے بناتے تھے۔ اچانک اس خاموشی کو ایک ایسی چیخ نے چیر دیا کہ محلے کے کتے بدحواس ہو کر بھونکنے لگے۔ کھڑکیوں کے شیشوں میں لرزش دوڑ گئی، اور وہ چند لوگ جو ابھی جاگ رہے تھے خوف سے سہم گئے۔ یہ چیخ تھی سمینہ کی، ایک ایسی عورت کی جس کی زندگی رازوں کے سائے میں گزرتی تھی۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے ہی محلے والوں نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ سمینہ کی لاش اس کے گھر کے صحن میں پڑی تھی، خون سے لت پت۔ اس کے سینے میں ایک چھری گہرائی تک دسی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ اب بھی اس چھری کے دستے کو تھامے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنی آخری سانس تک کسی نامعلوم شخص سے لڑتی رہی۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کا ایک عجیب سا ملعوبہ جم گیا تھا، جیسے اس نے مرنے سے پہلے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس قتل کی سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا واحد گواہ ایک اندھا آدمی تھا، اسلم، جو محلے کے کونے پر ایک چھوٹی سی چائے کی دکان چلاتا تھا۔ اسلم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے قاتل کی صورت محسوس کی ہے۔ پولیس کے کان کھڑے ہوئے۔ ایک اندھا آدمی قاتل کی صورت کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت تھی جو عام انسان کی سمجھ سے بالا تر تھی؟ رات کے 12 بجے جب شہر نیند کے آغوش میں تھا، اسلم اپنی دکان کے باہر لکڑی کے تختے پر بیٹھا تھا۔ اس کی دکان، جو دراصل ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا، رات گئے تک کھلی رہتی تھی۔ محلے کے چند رات کے راہی وہاں چائے پینے رکتے، کچھ سگریٹ کے کش لگاتے اور کچھ اسلم کی باتوں سے وقت گزارتے۔ اسلم کی آنکھیں روشنی سے محروم تھی، لیکن اس کے کان ہر آہٹ کو پکڑ لیتے تھے۔ اس کی ناک ہر خوشبو اور بدبو کو سونگھ لیتی تھی، اور اس کی انگلیاں ہوا کے ہر جھونکے کو چھو لیتی تھی۔ محلے والے کہتے تھے کہ اسلم کی باقی حواس اس کی نابینائی کا بدلہ 10 گنا بڑھ کر دیتی ہے۔ اس رات ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ اسلم اپنی چھڑی کو زمین پر ہلکے ہلکے ٹک ٹک کرتے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے پرانے ٹرانزسٹر پر ریڈیو چلا رکھا تھا، جہاں کوئی پرانا گانا بج رہا تھا، شاید نور جہاں کی آواز میں ایک رنگین نغمہ۔ اچانک اس نے ایک آہٹ سنی۔ یہ کوئی معمولی آہٹ نہ تھی، یہ جوتوں کی کڑکڑاہٹ تھی جو تیزی سے اس کی کان کی طرف آ رہی تھی۔ جوتوں کی آواز میں ایک عجیب سی دانت کی ٹک ٹک بھی شامل تھی، جیسے تلووں میں لوہے کی کیلیں لگی ہو۔ اسلم نے سر اٹھایا، حالانکہ اس کی آنکھیں کچھ نہ دیکھ سکی۔ کون ہے؟ اسلم نے آواز لگائی۔ اس کا لہجہ پرسکون لیکن چوکنا تھا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ قدموں کی آواز تیز ہوتی گئی، اور پھر اچانک رک گئی، جیسے کوئی اس کی دکان کے سامنے والی گلی کے موڑ پر کھڑا ہو گیا ہو۔ اسلم نے اپنی چھڑی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اسے لگا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، اور ہوا میں ایک تیز مردانہ عطر کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ یہ کوئی سستی خوشبو نہ تھی، یہ مہنگی تھی، ایسی جو شہر کے امیروں کے ڈرائنگ رومز میں پھیلتی ہے۔ اسلم کے کانوں نے ایک اور آواز پکڑی، کپڑوں کی سرسراہٹ، جیسے کوئی موٹے کپڑے کا کوٹ پہنے تیزی سے حرکت کر رہا ہو۔ پھر اچانک وہ چیخ گونجی۔ یہ چیخ سمینہ کے گھر کی طرف سے آئی تھی، جو اسلم کی کان سے صرف 2 گلیاں دور تھی۔ چیخ ایسی تھی کہ اسلم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کوئی عام چیخ نہ تھی، یہ درد، خوف اور مایوسی کا ملغوبہ تھا۔ اسلم اپنی جگہ سے اٹھا،
چھڑی زمین پر مارتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں سے چیخ آئی تھی۔ اس کے قدم تیز تھے، لیکن ایک اندھے آدمی کی رفتار کتنی ہو سکتی ہے؟ وہ بھی گلی کے موڑ تک پہنچا ہی تھا کہ اس نے دوبارہ وہی عطر کی خوشبو محسوس کی۔ اس بار یہ خوشبو اس کے بالکل قریب سے گزری، جیسے کوئی اس کے پاس سے بھاگ رہا ہو۔ اسلم نے اپنی چھڑی آگے بڑھائی اور اس کی چھڑی کسی چیز سے ٹکرائی، شاید کسی کے جسم سے۔ اور روکو، کون ہے؟ اسلم چیخا، لیکن کوئی نہ روکا، صرف ہوا میں ایک عجیب سی بدبو رہ گئی تھی، خون کی بدبو، تازہ اور گاڑھی۔ اسلم کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے احساس ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ واپس اپنی دکان کی طرف لوٹا، لیکن اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی محلے میں ہلچل مچ گئی، سمینہ کی لاش کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پولیس نے گھر کو گھیر لیا۔ انسپکٹر جاوید ایک سخت گیر اور تجربہ کار آفیسر تھا، اس کیس کی تفتیش کے لیے آیا تھا۔ جاوید کی عمر 50 کے قریب تھی، لیکن اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی گہرائی بتاتی تھی کہ اس نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ اس کے بال سر سے غائب ہو چکے تھے، اس کا موٹے فریم کا چشمہ اسے ایک پروفیسر جیسے لگ دیتا تھا، لیکن اس کی آواز میں ایک ایسی دمک تھی کہ مجرم اس کے سامنے کانپ اٹھتے تھے۔ جاوید نے جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ سمینہ کی لاش صحن میں پڑی تھی، اس کے کپڑے خون سے تر تھے۔ چھری جو اس کے سینے میں دسی تھی ایک عام باورچی خانے کی چھری تھی، لیکن اس کے دستے پر کوئی فنگر پرنٹس نہیں تھے۔ صحن میں خون کے دھبوں کے علاوہ کچھ عجیب سے نشانات تھے، جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹ کر لے جائی گئی ہو۔ جاوید نے نوٹ کیا کہ گھر کے دروازے پر کوئی زبردستی داخل ہونے کے نشانات نہیں تھے، یعنی قاتل کو یا تو سمینہ نے خود اندر آنے دیا تھا یا وہ پہلے سے گھر میں موجود تھا۔ جاوید نے محلے والوں سے پوچھ گچھ شروع کی، کوئی کچھ نہ بتا سکا۔ سب کہتے تھے کہ انہوں نے رات کو چیخ سنی، لیکن کوئی باہر نہ نکلا۔ محلے کے لوگ خوفزدہ تھے، سمینہ کی موت نے سب کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بٹھا دیا تھا۔ پھر ایک عورت جس کا نام گل ریانہ تھا نے جاوید سے کہا، اسلم کو پوچھو انسپکٹر صاحب، وہ نابینا ہے لیکن اس کے کان سب کچھ سنتے ہیں، وہ رات کو دکان پر تھا۔ جاوید اسلم کی دکان پر پہنچا۔ دکان دراصل ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈھانچہ تھا جس کے سامنے ایک تخت پڑا تھا۔ اسلم اس وقت چائے کی کیتلی چولہے پر چڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، لیکن اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ رات کے واقعے سے بالکل بے خبر ہو۔ اسلم کی عمر 40 کے قریب تھی، لیکن اس کے چہرے پر وقت کی سختی صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید دھندلی تھی اور اس کے بال بے ترتیب سے جڑ رہے تھے۔ اسلم، تم نے رات کو کیا سنا؟ جاوید نے پوچھا، اپنی آواز کو نرم رکھتے ہوئے۔ اسلم نے کیتلی سے نظر ہٹائے بغیر کہا، میں سب کچھ سنا انسپکٹر صاحب، اور نہ صرف سنا بلکہ میں نے قاتل کی صورت بھی محسوس کی۔ جاوید کے منہ سے ایک ہلکی سی ہنسی نکل گئی۔ کیا مطلب؟ تم اندھے ہو اسلم، تم کیسے کسی کی صورت دیکھ سکتے ہو؟ اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، آنکھیں ہی سب کچھ نہیں انسپکٹر صاحب، میرے کان، میری ناک، میری جلد، یہ سب میری آنکھیں ہیں۔ میں نے اس آدمی کے جوتوں کی آواز سنی، لوہے کی کیلیں لگے جوتے جو زمین پر ٹک ٹک کرتے ہیں۔ وہ لمبا ہے، شاید 6 فٹ سے زیادہ۔ اس کا وزن زیادہ نہیں، لیکن وہ طاقتور ہے، کیونکہ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی دمک تھی۔ اس نے کوئی موٹا کوٹ پہنا تھا، کیونکہ میں نے کپڑوں کی سرسراہٹ سنی، اور اس کا عطر، وہ عطر کوئی سستا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں سے خون کی بدبو آ رہی تھی، اور جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس کے سانسوں کی آواز سنی، تیز اور گھبرائی ہوئی۔ جاوید نے اسلم کی باتوں کو غور سے سنا۔ اسے لگا کہ اسلم یا تو بہت ذہین ہے یا پھر وہ جھوٹ کا جال بن رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے قاتل کو دیکھا، لیکن تم اس کا نام نہیں جانتے۔
اسلم نے سر ہلایا، نہیں، لیکن اگر وہ دوبارہ میرے قریب سے گزرے گا میں اسے پہچان لوں گا۔ اس کی خوشبو، اس کی آواز، اس کے قدم، یہ سب میرے دماغ میں نقش ہو چکے ہیں۔ جاوید کو اسلم کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسلم پاگل ہے یا پھر وہ کوئی راز چھپا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی اور گواہ نہ تھا، اس نے اسلم کو تھانے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تھانے میں جب اسلم سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی، جاوید نے اسلم کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہا۔ اسلم نے بتایا کہ وہ بچپن سے نابینا ہے، اس کے والدین غریب تھے اور وہ ایک ٹریفک حادثے میں مر گئے جب اسلم صرف 10 سال کا تھا۔ اس کے بعد اسلم نے برسوں تک سڑکوں پر بھیک مانگی، لیکن ایک دن ایک بزرگ دکاندار نے اسے اپنی دکان پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ اسی دکان کو اسلم اب چلاتا تھا۔ لیکن تم اتنی تفصیل سے چیزیں کیسے بنا سکتے ہو؟ جاوید نے پوچھا۔ اس کی آواز میں شک کی لکیر واضح تھی۔ اسلم نے جواب دیا، جب آپ کی آنکھیں کام نہ کرے تو آپ کی باقی حواس آپ کو سکھاتی ہے۔ میں نے برسوں سے آوازوں، خوشبو اور لمس سے دنیا کو سمجھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کون سا پرندہ صبح گاتا ہے، کون سی گاڑی کس گلی سے گزرتی ہے، اور کون سا آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے سانسیں تیز ہو جاتے ہیں، اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش آ جاتی ہے۔ جاوید کو اسلم کی باتوں میں کچھ سچائی نظر آئی، لیکن وہ پھر بھی شک میں تھا۔ اس نے اسلم کو عارضی طور پر حراست میں رکھنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ خود قاتل ہو یا وہ کوئی راز چھپا رہا ہو۔ اسلم نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ خاموشی سے تانے کی ایک چھوٹی سی کورٹی میں چلا گیا، اپنی چڑی کو ہاتھ میں تھامے جیسے وہ اسی سے اپنی طاقت کھینچ رہا ہو۔ دوسری طرف جاوید نے سمینہ کے بارے میں تفتیش شروع کی۔ سمینہ ایک تنہا عورت تھی جو محلے میں 4 سال پہلے آئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ سلائی کا کام کرتی ہے، لیکن محلے والوں کو شک تھا کہ وہ کچھ اور بھی کرتی تھی۔ کچھ عورتوں نے چپکے سے بتایا کہ رات کو سمینہ کے گھر عجیب لوگ آتے تھے، لمبے قد کے مرد جو مہنگی گاڑیوں میں آتے، چند گھنٹے رکتے اور پھر چپکے سے نکل جاتے۔ کوئی اس کے بارے میں کھل کر بات نہ کرتا، کیونکہ سمینہ کے بارے میں بات کرنا محلے میں ایک طرح سے ممنوع تھا۔ جاوید نے سمینہ کے گھر کی تلاشی لی۔ گھر سادہ تھا، لیکن اس کی دیواروں پر کچھ عجیب سے نشانات تھے۔ الماری میں کچھ کپڑے، کچھ سستے زیورات اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی ڈبیا تھی۔ ڈبیا کھولنے پر جاوید کو کچھ خطوط ملے جو بظاہر کسی عاشق کے لکھے ہوئے تھے۔ خطوط کی تحریر خوبصورت تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ ایک خط میں لکھا تھا، تم میری ہو سمینہ، اگر تم نے مجھ سے منہ موڑا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے خط میں لکھا تھا، تمہارا یہ نیا دوست وہ تمہیں تباہ کر دے گا، میرے پاس واپس آؤ ورنہ۔ خطوط پر کوئی نام نہ تھا، لیکن ان سے وہی عطر کی خوشبو آ رہی تھی جو اسلم نے بیان کی تھی۔ جاوید نے خطوط کو پلاسٹک کے تھیلے میں بند کیا اور لیبارٹری بھیج دیا۔ تلاشی کے دوران جاوید کو سمینہ کی الماری کے پیچھے ایک پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری کے صفحات زرد پڑ چکے تھے اور اس کی تحریر دھندلی ہو رہی تھی۔ ڈائری میں سمینہ نے اپنی زندگی کے کچھ راز لکھے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شہر آئی تھی، جہاں اس کے والدین اسے ایک بوڑھے آدمی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگ کر شہر آئی، لیکن یہاں اسے زندگی نے اور سخت امتحان دیے۔ ڈائری کے ہر صفحے پر لکھا تھا، وہ واپس آ گیا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، لیکن اس بار میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں نے اس کا راز جان لیا ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ جاوید کے ذہن میں سوالات کے طوفان اٹھنے لگے۔ یہ وہ کون تھا اور سمینہ نے کون سا راز جان لیا تھا؟ کیا یہ راز اس کی موت کی وجہ بنی؟ جاوید نے ڈائری کو اپنے بیگ میں رکھا اور تانے واپس چلا گئے۔ تفتیش کے دوران جاوید کو ایک اور گواہ ملا، حاجی صدیق، ایک بوڑھا آدمی جو محلے کی مسجد کا خیال رکھتا تھا۔ حاجی صدیق نے بتایا کہ اس نے رات کو سمینہ کے گھر کے قریب ایک لمبی سی سیاہ گاڑی دیکھی تھی جو تیزی سے گلی سے نکل گئی۔ گاڑی کا نمبر اسے یاد نہ تھا،
لیکن اس نے بتایا کہ گاڑی سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، بالکل وہی عطر جو اسلم نے بیان کیا تھا۔ حاجی صدیق نے یہ بھی بتایا کہ گاڑی کے ڈرائیور نے ایک لمبا کوٹ پہنا تھا اور اس کے جوتوں سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ جاوید نے گاڑی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کی۔ اسے پتہ چلا کہ شہر کے ایک امیر تاجر فیصل ملک کے پاس ایسی ہی ایک گاڑی ہے۔ فیصل ایک مشہور کاروباری آدمی تھا، لیکن اس کے بارے میں افواہیں تھی کہ وہ غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھا، شاید منشیات یا ہتھیاروں کی اسمگلنگ۔ جاوید نے فیصل سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ فیصل کا دفتر شہر کے پوش ایریا میں ایک بلند و بالا عمارت کے سب سے اوپر والے فلور پر تھا۔ دفتر کی دیواریں شیشے کی تھی اور اندر مہنگے فرنیچر اور آرٹ کے نمونے سجے تھے۔ فیصل خود ایک لمبا دبلا پتلا آدمی تھا جس کی عمر 45 کے قریب تھی۔ اس کے بال چاندی کی طرح چمکتے تھے اور اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ ہر بات کو مذاق سمجھتا ہو۔ جب جاوید اس سے ملا تو اس نے دیکھا کہ فیصل کے دفتر میں وہی عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اسلم نے بیان کی تھی۔ انسپکٹر آپ یہاں؟ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں نے کوئی ٹریفک سگنل توڑ دیا؟ جاوید نے سیدھا سوال کیا، سمینہ نامی عورت کو جانتے ہو؟ فیصل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ دکھائی دی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ سمینہ؟ نہیں، یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں، کون ہے یہ؟ جاوید نے فیصل کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جانتا تھا کہ فیصل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے فیصل کی گاڑی کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اسے تانے سے فون آیا۔ اسلم نے کہا کہ اسے کچھ اور یاد آیا۔ یہ تھی اس کہانی کی پہلی قسط۔ انشاءاللہ کل اس کی، پرسوں یا 3 دن بعد اس کی دوسری قسط اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔